جی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ آف آرٹ میں ہوں صوفی عمر دراز، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم فن مصوری کے ایک مایہ ناز ماسٹر جناب اقبال راہی صاحب کی زندگی اور ان کے فن مصوری کے حالات و واقعات سے روشناس کرانے جا رہے ہیں۔ اقبال راہی صاحب جب اسکول لائف میں تھے تو ڈرائنگ ٹیچروں نے ان کے فن کو بھانپ لیا تھا کہ یہ بچہ ضرور آرٹ میں اپنا نام پیدا کرے گا۔ وہ آپ نے کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح شاہ کوٹ سے 1985 میں ہجرت کر کے آپ فیصل آباد کو اپنا مسکن بنایا اور یہیں سے انہوں نے پورٹریٹ پینٹنگ سیکھنے کا آغاز کیا۔ جوں جوں آرٹ میں آپ کی تحقیق بڑھتی گئی، ان کے اساتذہ کرام کا دائرہ بھی وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ ویسے تو سب ان کی نظر میں سینئر ہیں، لیکن ان کی زیادہ رہنمائی جناب محمد افضل صاحب، مصور، لکی آرٹ، نزد بابر سینما، جھنگ روڈ، فیصل آباد، نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ہر قدم پر ان کی رہبری و رہنمائی کی۔ آپ نے استاد رانا الیاس علیہ رحمہ کی معیت میں بھی کچھ وقت گزارا۔ رانا صاحب ہی کے توسط سے انہیں استاد کمال احمد صاحب کا بنائے پورٹریٹس دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس وقت سے لے کر اب تک ان کے فن جمال کے اسیر ہیں۔ کینوس، آئل پورٹریٹ کے ساتھ ساتھ واٹر کلر اور پینسل ورک بھی کمال کے کرتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے واضح کیا کہ مرحوم استاد کمال سے بہت متاثر ہیں، تو انہی کے ورک کو اپنا آئیڈیل بنا کر آرمی پورٹریٹس پر طبع آزمائی کی اور اب عرصہ 25 برس سے آرمی کے لیجنڈز کی پورٹریٹس بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کو ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ان کی خواہش ہے کہ مستقبل میں بزرگ ترین آرٹسٹ کے شوق کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ فن کو ایک شاہکار کی صورت دے سکیں۔ انہیں آج کے آرٹسٹوں سے فنی شاہکار کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، جن کے کام سے نئی آنے والوں کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کے لیے ان کا پیغام ہے کہ صرف اپنے کام پر توجہ دے کر اپنے شہر اور اپنے ملک کا نام سرخرو کیجیے۔ اقبال صاحب ہر ملنے والے سے ہمیشہ اس پرتپاک و خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کے کام کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آرٹ کی کھوج میں انہوں نے بہت سی گیلریز میں آوارہ گردی بھی کی ہے۔ ان کی عمر برخوردار شمائل اقبال بھی آرٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ان کے کم عمر بیٹے شمائل اقبال بھی آرٹ کے شعبہ سے وابستہ ہیں۔ ان کے بارے میں ان کا کہنا ہے، یہ مجھ سے بھی بڑے آرٹسٹ ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں، میں نے اس بچے کو لائیو پینٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تھے محترم جناب اقبال راہی صاحب، جن کے فن مصوری پر آپ سب کو آج آپ نے ان کا کام دیکھا اور پسند کیا۔ آرٹ کیا ہے، آرٹ سے انسان کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ ناقدین کی باتیں ہیں۔ کچھ اولڈ ماسٹرز کا کہنا ہے کہ میں اپنی پینٹنگ کا خواب دیکھتا ہوں اور پھر اپنا خواب پینٹ کرتا ہوں۔ وین گوگ، ونسنٹ وین گوگ، دو رنگ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ لگاتے ہیں؟ کیا واقعتاً کوئی اس کی وضاحت کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی کبھی پینٹ کرنا سیکھ نہیں سکتا۔ پابلو پیکاسو۔ جب میں پینٹ کرتا ہوں تو سمندر گرجتا ہے۔ ڈالی۔
جب فن کے نقاد اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ فارم اور ساخت اور معنی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جب فنکار اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ سستا تار پین کہاں خرید سکتے ہیں۔ پابلو پیکاسو۔ جب چیز میرے دل کو بیدار رکھتی ہے وہ رنگوں کی خاموشی ہے۔ مونے۔ جس شے کو فطرت میں عام طور پر بدصورتی کہا جاتا ہے وہ بھی آرٹ میں خوبصورتی سے بھرپور ہو سکتا ہے۔ روڈین۔ فنکار کی فطرت میں کبھی بھی کوئی بدصورتی معنی نہیں رکھتی۔ روڈن۔ آگسٹے روڈن۔ پینٹر میں دو چیزیں ہیں، آنکھ اور دماغ، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ پال گوزنے۔ کچھ مصور سورج کو ایک پیلے رنگ کی جگہ میں تبدیل کرتے ہیں اور دوسرے پیلے رنگ کی جگہ کو دھوپ میں بدل دیتے ہیں۔ ایک موقع پر پابلو پیکاسو نے کہا، اصلی مصور اپنے ہاتھ میں برش لے کر کچھ سمجھتے ہیں۔ بارٹھی موریسوٹ۔ میں شاید پھولوں کا مصور بننے کا مقروض ہوں۔ کلاؤڈ مونیٹ۔ مجھے یقین ہے کہ ماسٹرز کی حیثیت سے کچھ نے اپنی دانش مندی کے ساتھ بڑے مصوروں نے پینٹ اور کینوس کے اپنے پسندیدہ میڈیم کو اپنے جذبات کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایڈورڈ ہاپر۔ فن نقاد کیا یہ پیشہ ہے؟ فن نقاد کیا یہ پیشہ ہے؟ جب میں سوچتا ہوں کہ ہم کافی بیوقوف ہیں تو ہم مصوری کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی تعریف مانگیں اور خود کو ان کے ہاتھوں میں ڈالیں۔ اس میں کیا شرم ہے؟ کیا ہمیں بھی یہ قبول کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ ایڈگر ڈیگاس۔ پینٹنگ ایک نابینا آدمی کی طرح کا پیشہ ہے۔ وہ اس طرح پینٹ نہیں کرتا جیسے وہ دیکھتا ہے، لیکن کیا محسوس کرتا ہے، جو اس نے خود دیکھا ہے، اس کے بارے میں اپنے آپ سے اظہار کرتا ہے۔ پابلو پیکاسو۔ پینٹنگ میں تھوڑا سا معمہ، کچھ مبہمیت اور کچھ تصورات کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ ایلیوژن اور کچھ فیوژن اور کچھ ایبسٹریکٹ ہونا بے حد لازمی ہے۔ کچھ تصورات کی ضرورت ہوتی ہے۔ پینٹنگ تمام فنون میں سب سے خوبصورت میڈیا ہے۔ اس میں تمام تر اسٹروکس سنسنی خیز جذبات تخلیق کرتے ہیں۔ ایک باریک نظر ہر مصور اپنی تخلیق کی منشا پر ایک کہانی تشکیل دے سکتا ہے اور ایک ہی نگاہ سے اپنی روح کو انتہائی گہری یادوں سے بہرہ مند کر سکتا ہے۔ مصور کی یادداشت میں کوئی کسر نہیں ہوتی، ہر شے کا خلاصہ ہر لحظہ میں ڈرا کیا جا سکتا ہے۔ ایک خوبصورت فن جو فطرت میں باقی اشیاء کو آبزرو کرتا ہے، ان کی مکمل تکمیل کرتا ہے، بالکل ایک خوبصورت موسیقی کی طرح یہ حواس کی مدد سے اپنی روح کے گیان پر پینٹ کرتا ہے۔ ہم آہنگی کے رنگ، ہارمونیز، کلر، آواز کی ہم آہنگی کے رنگ مساوی ہوتے ہیں، لیکن مصوری میں ایک ایسا اتحاد دیکھنے میں آیا ہے جو موسیقی میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں ہارمونیز ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہیں، ہمارے کان
حقیقت میں آنکھ سے کم احساس رکھتے ہیں۔ ہماری سماعت ایک وقت میں صرف ایک ہی آواز کو گرفت میں لے سکتی ہے، جبکہ آرٹسٹ کی نظر ہر آبجیکٹ کو اپنے احاطہ میں اسیر کر لیتی ہے، یعنی جکڑ لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے۔ یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، گزر گیا تو ٹھہر گیا میں۔ یہ تھے جناب اقبال راہی صاحب، ان کی زندگی اور ان کے کام کاج کے بارے میں اور ان کی جدوجہد فن مصوری کے بارے میں ہم نے آج بات کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دی ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اور سیکھتے رہیے، اور اپنی خوبصورت رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ بہت شکریہ نوازش۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔